پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، قاتلو جنگ کرو، الذین ان سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں، من الکفاری کفار میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظۃ غلظہ سختی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مع المتقین متقین کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کفار سے لڑنے کے لیے جو آس پاس ہیں۔ اس آیت میں ابھی تک جو اللہ نے فرمایا اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس سے اس سورہ کی شروعات ہوئی تھی۔ مشرکین سے جو برات کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں ہر مسلمان کا یہ فرض تھا کہ وہ ان مشرکین سے جنگ کے لیے تیار رہیں جو اس اعلان برات پر عمل نہ کریں۔ انہیں مہلت دی گئی تھی نا کہ بس اتنے وقت کے بعد یہاں سے چلے جاؤ یا پھر مسلمان ہو جاؤ۔ جیسا کہ شروع میں فرمایا گیا، وہ نئے نئے مسلمان جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے نرمی تھی، کیونکہ وہی لوگ تھے نا، آدھے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، آدھے لوگ ابھی بھی مشرک تھے، تو جو مشرک تھے وہ کفر کر رہے تھے، تو وہ کفار ہوئے، تو ان کے لیے ان کے دلوں میں ابھی بھی نرمی تھی کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ لہٰذا سورہ کے آخر میں دوبارہ انہیں یاد دلایا گیا کہ جس طرح اسلام کی تبلیغ میں ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرے، اسی طرح جب جنگ کی نوبت آئے اس میں بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے ان سے جنگ کرو جو کافر ہیں اور تمہارے قریب آس پاس ہیں، اس کے بعد دوسروں سے، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سختی رکھو، کیونکہ نرمی ہو رہی تھی نا رشتہ داروں کی وجہ سے، ان کی قرابت کی وجہ سے کوئی نرمی نہ کی جائے جو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کے فریضے سے روکے، اور وہ لوگ تم میں کوئی کمزوری نہ پائیں بلکہ انہیں تمہاری مضبوطی اور سختی کا پورا احساس ہو۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے ساتھ کا وعدہ کیا اللہ نے۔ ساتھ ہی ضروری ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کی ساری کارروائی تقوی کی بنیاد پر ہو۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف اور محبت۔ اگر تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تقوی کے بغیر انسان خدا کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ جب وہ خدا سے دور ہو جائے گا اور خدا بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ خود کو ایسے مقام پر لے آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ بھی تقوی کے ساتھ کرنا ہے، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنی ساری آیتیں آتی ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جنگ کرو لیکن زیادتی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تقوی سے باہر چلے جاؤ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو، اسی کی حدود میں رہ کے جنگ کرنی ہے، زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر۔ اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ کافروں سے جہاد کرنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا، یعنی جنگ کی۔ جب ان سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ، خیبر، حضرموت وغیرہ ملکوں پر مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما دیا، اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا، اور پھر 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب کے قریب ہے۔ اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی، اور اسی طرح رومن امپائر اور پرشین امپائر فتح ہوا۔